بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. عدم اعتماد کی تحریک ہوتے ہوتے ایک سرپرائز بن گئی، اور سرپرائز جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور پاکستانی عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ سرپرائز کیا ہونے والا ہے. سرپرائز یہ ہونے والا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں خان صاحب نمبر زیادہ لے جائیں گے اور اس طرح سے فتح یاب ہوں گے. لیکن سرپرائز کچھ یوں ملا کہ ہم نہیں کھیلیں گے. پہلے بھی کہا تھا، بھی کہہ رہی ہوں، اور یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ ڈاکٹر ثنا غوری کی بات بھی صحیح ثابت ہوئی. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کے پاس اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا آپشن ہے، وہ بھی خان صاحب کے پاس نہیں. صدر صاحب کو اگر تجویز دی جائے تو اسمبلیاں ڈیزولو کر سکتے ہیں. فی الحال خوشیاں کس چیز کی بنائی جا رہی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں، خوشیاں کیا ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں. خان صاحب کا وہ بیانیہ جس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو عوام سے ہمدردی لینی تھی اور عوام جو ان سے منحرف ہو گئی تھی، میں کارکنان کا منحرف ہونے کا لفظ ابھی نہیں استعمال کری، عوام کا استعمال کر رہی ہوں، اس لیے کہ جو مہنگائی ہوئی تھی، جو بے روزگاری کی صورتحال تھی، جو عوام کے حالات تھے، اس میں خان صاحب کا ووٹ ٹوٹ گیا تھا. لیکن بین الاقوامی سازش اور ملک سے محبت کا جو کارڈ آخر میں کھیلا گیا، اس میں خان صاحب کی سپورٹرز بہت زیادہ بڑھ گئے. ایسے سپورٹرز جس میں لاسٹ ٹائم جو ایک خان صاحب کی تقریر ہوئی اور قوم سے انہوں نے خطاب کیا، اس میں صاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس خطاب کے بعد وہ خطاب اگلے الیکشن کی تیاری کی پہلی کمپین کی پہلی تقریر تھی. اب وہ ہم ان کو اب وزیر اعظم نہیں، نگراں وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فی الحال پاکستان میں کوئی اسمبلی نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے. بڑے تشویشناک صورتحال ہے اس وقت. جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی حکومت فی الحال موجود نہیں ہے. آپ اسی گورنمنٹ آفیشل کو کال کریں تو وہ اس لیے وجہ سے آپ کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس اس وقت اختیارات موجود نہیں ہیں. اب یہ بات کہی جائے کہ جی اگلے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اگلے الیکشنز میں جو ایک خوشی جو بنائی جا رہی ہے اس کی جو وجہ مجھے نظر آتی ہے، وہ لوگ جو کہ خان صاحب کے خلاف جمع تھے، وہ اپوزیشن پارٹیز جو خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی اور مل بیٹھ کے بات کر رہی تھی اور مل بیٹھ کے جی فیصلے ہو رہے تھے، اب اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ اور اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ جلسے جلوس بھی ہوں گے، عوامی ریلیاں بھی ہوں گی، اور نئے سرے سے آپ کو انتخابات کی تیاریاں نظر آئیں گی. اب وہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دوسری پارٹی کے جھنڈے لگائے ہیں وہ اب جھنڈے اترنا شروع ہو گئے ہیں. افیکٹڈ کون ہوا سب سے زیادہ؟ بزدار صاحب. آف کورس بزدار صاحب کی قربانی سب سے زیادہ اس سارے سینیریو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی. دوسری کس کے ساتھ برا ہو گیا، اب وہ لفظ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ کافی برا ہو گیا. علیم خان کی بات کریں تو علیم خان صاحب نے کہا کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں اگر وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہوں جس کا 10% بھی اگر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن کام کر لینا تو میں اپنے آپ کو، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہی لیکن میں ختم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرے ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی میں رہ کے ہوا ہے اس کے بعد ہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں یہاں آ کے کھڑا ہو گیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان جس طرح سے عمران خان کے ہاتھ میں جا رہا ہے، جس طرح سے ہم نے ان کی الیکشن کمپین کا حصہ بنے، جس طرح سے ہم نے ان کے لیے کام کیا، اس کے بعد تبدیلیاں آئیں گی. لیکن بزدار صاحب کی صورت میں جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آئیں، کرپشن بھی تھا. انہوں نے کہا 3 کروڑ روپے لیے جاتے تھے. خاتون جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ خاتون جو ہے اس وقت اسی ملک میں ہے جس ملک کے خلاف وزیر اعظم نے غلطی سے نام لے لیا تھا، اور وہ غلطی ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ غلطی نہیں تھی. بہرحال ہم تنقید اس وجہ سے اس وقت نہیں کر رہے کہ کسی بھی طرح سے، لیکن ہاں وہ جو خاتون جن کا بار بار نام لیا جا رہا ہے وہ بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی ابھی بھی اسی ملک میں موجود ہیں. اگر اتنا ہی سب کچھ ہے تو ان لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس نے پاکستان کی سالمیت پہ بات کی، پاکستان کے اندرونی معاملات پہ بات کی اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، تو ایک اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے ویزے تک جلا دینے چاہیے، ان کے جو ہے وہ پاسپورٹ ختم ہو جانے چاہیے. لیکن ایسی بہت ساری چیزیں جس پہ بات کرنا ضروری ہیں. ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں. ایک بات کلیئر ضرور ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسی کی حکومت موجود نہیں ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں طاہر حسین صاحب، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں اختر نارائن صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. طاہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ساری صورتحال میں کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا، ہم صرف تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت کوئی بھی ایسا رزلٹ اورینٹڈ چیز نہیں جس پہ ہم کوئی چیز کہہ سکیں. تمام چیزیں ہوا میں معلق ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ
یہ جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال ہمارے ملک میں کئی بار آ چکی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو اتفاق کی بات آج 4 اپریل ہے، اور 4 اپریل وہ دن ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. اب اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا مسائل تھے، ساری دنیا جانتی ہے. اس وقت جو صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے، وہ صورتحال پیدا کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ اپوزیشن کو چاہیے تھا اس وقت، خان صاحب کو میرے خیال سے 15 مہینے یا 1.5 سال کا کوئی ڈیوریشن باقی رہ گیا تھا. انہوں نے اتنا پریشرائز کیا، چیزیں کی کہ نہیں. اب یہ والی بات جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ میرے خلاف کانسپائریسی ہے، سازش ہے، یا کہہ لیں کہ مداخلت ہے بیرونی، تو اس سے اس بات کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار دیکھیں، جب کسی بھی ملک کے اندر جو ہے نا، جب رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. جو بھی ملک رجیم چینج کر رہا ہوتا ہے، لائک وہاں کی حکومت، اگر وہ میرے انڈر پریشر ہے تو میں حکومت سے جو چاہوں گا اس طرح کی چینجنگ لے لوں گا، جس کی چلی کے اندر، رشیا میں اور دوسرے ممالک کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے سر وہاں کی جو اپنے ادارے ہوتے ہیں وہ، اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. اور اپوزیشن سب سے ایزی ہدف ہوتا ہے کسی بھی بیرونی قوت کو اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی یہی ہوا. یہ کہانی 7 تاریخ کو شروع ہوئی تھی. خان صاحب کو بیانیہ آیا بیچ میں، انہوں نے ایک بات کہی کہ 20-25 ارب روپے ہونے چاہیے، رجیم چینج ہو سکتی ہے پاکستان میں. ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا ماضی میں ہوا ہے. اگر آپ چلی کی گورنمنٹ اٹھا کر دیکھیں، آپ جو ہے نا اس میں چلے جائیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، کوریا میں چلے جائیں، وہاں پر اسی طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں. اب سینیریو یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تھوڑا سا، اگر آپ پیچھے جائیں، یہ بات بالکل فیکٹ ہے اور یہ آیا ہے. اس ملک کے اندر ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بیوروکریٹ نے، انہوں نے آج ہمیں اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگ ہماری حکومتیں چینج کروا رہے ہیں. ورنہ ایسا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. لیکن یہ اس میں ہمارا ہی قصور ہے نا. ہمارے اپنے لوگ جاتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ جا کے روتے ہیں کہ سر یہاں پر چینجنگ لے آئے، یہاں پر یہ لے آئے، یہاں پر وہ لے آئے. تو ظاہر سی بات ہے. اب اگر میں نے ابھی آج 4 تاریخ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کروں، ان کے ساتھ کیا تھا، اگر آپ اس سینیریو کو تھوڑا سا دیکھیں نا کہ ان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی بات کرتے ہیں. اور ابھی ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہے. ذوالفقار علی بھٹو پہ آج اس لیے بھی بات ہو سکتی ہے کہ یقیناً اگر کورٹ میں جو فیصلے بھی ہونے والے ہیں اور جس کے فیصلے بھی آنے والے ہیں تو اس میں کافی ایک تاریخی حیثیت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا وہ بھی ایک کورٹ کا ہی معاملہ تھا، جس کے بعد میں پٹیشنز بھی دائر کی گئیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی سامنے ثبوت اور چیزیں سامنے نہیں آ سکیں. بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. آج وہ اپنا کسی بھی وزیر اعظم کا نام دے ہی نہیں رہے کہ میں نام دے دوں کہ چلو اس 90 دن کے لیے کوئی پرائم منسٹر بن جائے. وہ نہیں دے رہے. اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر قانون میں یہ بھی ایک گنجائش ہے کہ جی اسپیکر جو ہے وہ 10 رکنی کمیٹی بنا دے اور پھر وہ کمیٹی نام تجویز کرے. 2 نام تو تجویز ہو چکے ہیں، لیکن اب شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا اب میں بھی نہیں کھیل رہا. وہ کہہ رہے ہیں میں کیوں نام دوں جب تم نے غیر نہیں ایکچولی دیکھیے کیسے دیں گے جب وہ خود تیاری کروا چکے تھے، یا دوسرے الفاظ میں اپنی شیروانی سلوا چکے تھے اور پورا پلان بنا چکے تھے کہ کس کس کو جو ہے آفیسرز کو چینج کرنا ہے، کون اپنے لوگ لے کر آنے ہیں، کہاں کہاں کیا تبدیلی کرنی ہے. وہ سارا پلان ہی جب ڈسٹرب ہو گیا تو کیسے. آپ سے بھی پوچھوں گی، اس سوال پہ واپس بھی آؤں گی کہ یہ جو شہباز شریف صاحب تیاری کر کے بیٹھے تھے اور نئے وزیر اعظم کا جو نگراں وزیر اعظم ہے ان کا نام کیوں نہیں سجسٹ کریں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت اشرف غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف غوری صاحب ماہر معاشیات ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو. اشرف غوری صاحب، اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال کافی بری ہم نے دیکھی آج. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، بحران ہے، سیاسی بحران تو ایک طرف ہو گیا، اب تو آئینی بحران بھی پیدا ہو گیا، تو اسٹاک ایکسچینج پہ اس کی کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں، معاشی جو صورتحال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہوتا ہے. ابھی حالیہ جو صورتحال ہے، جس طرح خان صاحب نے یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں، جس طرح یہ کرکٹ میں جب بالنگ کرتے تھے نا تو بیٹسمین کی نفسیات کو سمجھتے تھے. آج یہ اپنے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کی سب کی نفسیات کو سمجھ چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی بھی نفسیات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ کہاں کہاں جذباتی ہوتی ہے.
اب آنے والا جو فیوچر ہے وہ خان صاحب کا ہی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور لیکن المیہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا خان صاحب پی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, خان صاحب اپنی گیدرنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آنے والی کوئی پالیسی بنانے کے بجائے وہی اپوزیشن پر کامنٹس. لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ابھی کہ میں نے یہ اسمبلی ڈیزالو اس لیے کی کہ یہ لوگ سارے آ جاتے اور اپنے کرپشن کے سارے کیسز معاف کروا لیتے, اور اس پر 4 سال کی محنت تھی جو وہ ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. سر یہ آئی ایم ایف نے اپنے معاہدے بھی مکمل کرنے سے انکار کر دیا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی جی کنٹینیو. بالکل, ابھی نیوز آئی ہے آئی ایم ایف نے پروگرام کینسل کر دیا. دیکھیں آئی ایم ایف مین یونائٹیڈ اسٹیٹ, ٹھیک ہے, آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ میں تو کہتا ہوں آئی ایم ایف نہیں ہے, وہ ایکچولی امریکہ ہے. آپ خان صاحب جو ہے نا, جن کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں نا, ان کے آگے پیر پھیلا کے آپ بیٹھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, یہ ایک فطرت ہے انسان کی. تو سر آپ بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں جو شہباز شریف نے کہہ دیا. جی بالکل, شہباز شریف صاحب نے, یہ جو جن لوگوں نے اس ملک کو قرضوں میں دھنسایا ہے یہ سارے شامل ہیں, اس میں خان صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے 15 سال میں 25,000 ارب قرضہ کیا تھا, اور خان صاحب نے صرف 4 سال میں چھکا مار کے 50,000 ارب تک پہنچا دیا قرضہ. سر یہ باتیں عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, عوام تو بھی خوشیاں منا رہی ہے اور نیکسٹ ووٹ بھی ان کو دینے والی ہے. عوام جذباتی ہوتی ہے انڈیا پاکستان کے میچ پہ, ناموس رسالت پر, اور عوام جذباتی ہوتی ہے امریکہ کی مخالفت پر, جب امریکہ کے لیے نفرت ہے, کیونکہ امریکہ کی حرکتیں بھی ایسی ہیں, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے اسلامک کنٹریز کو. سازش بقول پیوٹن کے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت ایجیٹیشن ہے وہ امریکہ کی سازش ہے, اور ایک نئی سازش کا شکار ہونے جا رہا تھا پیوٹن یوکرائن کے تھرو, وہ نہیں ہوا. ابھی حالیہ جو دورہ کر کے آئے ہیں خان صاحب, کیونکہ خان صاحب پیوٹن سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات کر کے آئے اور اس کا اثر لے کر آئے, اسی لیے جذباتی بہت ہو رہے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے پیوٹن 350 ارب ڈالر کی فارن ریزروز ہیں اس کے, اور ایک بہت بڑی پاور ہے, دنیا کی سپر پاور. اچھا سر, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے, آئی ایم ایف نے معاہدہ ختم کر دیا, خان صاحب کی گورنمنٹ میں آگے بھی کچھ امیدیں نظر آ رہی ہیں جس طرح سے پیوٹن سے نظر آ رہی ہیں اور چائنا سے نظر آ رہی ہیں, اور خان صاحب کو یہ بھی بڑا سوچ وچار کرنا ہے کہ پیوٹن کی طرف جھکاؤ انڈیا کا بھی, مودی کا بھی بہت زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیل گیس کا مسئلہ تو چلو رشیا سے حل ہو جائے گا, اور رشیا بھی چاہتا ہے کہ مجھے نیو بائرز ملیں گے, کیونکہ یورپی یونین کے ساتھ اس کے معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. لیکن بحالت مجبوری یورپی یونین کو گیس خریدنی پڑ رہی ہے, کیونکہ وہ ٹھنڈے ممالک ہیں, وہاں گیس کی ضرورت ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے, اور دوسرا تو سر آئی ایم ایف کے بغیر ہمارے معاملات چل جائیں گے, معیشت کی صورتحال صحیح رہے گی؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ 90 دن میں ٹھیک کرنے کا نعرہ لے کر آئے تھے اور اس ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. میں یہ سمجھتا تھا کہ اسلامی معاشی نظام لے کر آئیں گے, لیکن یہاں تو توجہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کی کیبنٹ کے اندر بھی کوئی ایسا اہل آدمی نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ اب ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ سودی نظام سے باہر نکلنا ہے. آپ نے 8 ارب ڈالر پر 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا سود دیا ہے 1930 میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں 1 ارب 80 کروڑ ڈالر یہ ایسے ہی مفت کے آپ نے اٹھا کے دے دیے, یہ کس کا پیسہ تھا؟ اسی کی وجہ سے تو مہنگائی ہوئی ہے, اسی کی وجہ سے تو پیٹرول مہنگا ہوا, اسی کی وجہ سے تو بجلی مہنگی ہوئی. سر آخری سوال, ایک سوال کا جواب دیجیے گا, اتنے نااہل ہیں یہ اور اسلامی ٹرمنالوجی سے بھی واقف ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا چیزیں ہیں, اسلام کا نام بھی انہوں نے لیا اور مدینہ ریاست کی بھی بات کی, پھر آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے آپ نے سود کے حوالے سے بات کی, تو سر یہ آگے مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ مستقبل دیکھیں, یہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ 50,000 ارب جو ہے نا, خان صاحب کی گورنمنٹ اگر اسی طرح سود پہ قرضہ لیتی رہی اور سودی نظام سے باہر آنی, اسلامی معاشی نظام کو انہوں نے اپلائیڈ نہیں کرا, ایسٹ بیس فائنینسنگ پر نہیں آئے, اسلام میں فائنینشیل انجینئر نہیں بٹھائے, تو یہ 1000 ارب میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 سے 100 یہ سینچری ماریں گے قرضوں کی, اور یہ پیٹرول کی پرائز دگنی ہوگی اور ڈالر 300 کو ٹچ کرے گا. میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا یہ ڈالر 200 کو ٹچ کرے گا, آج 182 کا ہے, اب بہت جلدی آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے 200 تک پہنچ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایف ٹی ایف گرے لسٹ میں شامل ہے, جب بھی اس کو کوئی قرضہ دیتا ہے تو وہ بھاری سود پر دیتا ہے. ان کی توجہ کوئی نہیں دلا رہا ہے کہ سودی سسٹم سے باہر آئیں. خدا کے لیے اس عوام کو, عوام بھی ہماری, بس میں کیا کہوں, اتنی مہنگائی کے باوجود ان سے یہ کوشچن نہیں کر رہی ہے کہ آپ ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھسا رہے ہیں, آپ ڈالر کو کہاں لے جا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت, کوئی فارن انویسٹر تیار نہیں ہے, اسٹاک مارکیٹ کریش ہو چکی ہے, تباہی کے دہانے پر پاکستان معاشی طور پر ہے, لیکن آپ سر پیوٹن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا را آپ
पहले हकीकत को समझे, एक मुस्लिम हकीकत है। सर ताहिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं ये कि खान साहब को तो वो भी नहीं पता, और जिस तरह से हकाइक बता रहे हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे और काफ़ी समझते हैं इस्लामिक मईशत को कि क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर ये किस तरह से हम ये जस्टिफाई करते हैं? खान साहब तो हमेशा कहते हैं जी मैं इस्लामी रियासत की बात करता हूँ, मैं मदीना रियासत की बात करता हूँ, और जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो आवाम को क्यों नहीं पता चलती हैं ये बातें? देखिए आपने कहा ना कि बात करता हूँ, देखिए बात करना तो बहुत आसान होता है ना, ये एक सियासी बयानियाँ होते हैं ये तमाम। देखिए अभी उन्होंने जैसे कहा कि आप अपनी कौम की नफ्स को समझते हैं कि मैं किस चीज पर बात करूंगा तो ये कौम जो है कौन सा जाग कार्ड बिक जाएगी, जाएगा? वो कहाँ बिक जाएगा ना, उनको पता होता है कि यहाँ सच के खरीदार तो है ही नहीं ना, झूठ के और गलत बयानी के खरीदार पड़े हुए हैं। तो खान साहब जो बातें करते हैं, देखिए वो बड़ा एक अट्रैक्शन सा, बहुत अट्रैक्टिव जो है वो मैसेज देते हैं कौम को, जो उसकी दुखती हुई रख पे काम करते हैं। ये नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं बड़ी सख्त बात कह रहा हूं, लेकिन जो है ना ये एक हकीकत पर मबनी है ना। ये अभी उन्होंने कहा गौरी भाई ने कि ये अमेरिका है इसके पीछे। देखिए ये मेरी बात रिकॉर्ड पर है और ये रिकॉर्ड पे रखिएगा, जिस वक्त तक इस दुनिया के अंदर, पूरे आलमी दुनिया में एक भी यहूदी जिंदा है ना, अमन नहीं आ सकता। ये लिख ले, एक सिंगल यहूदी भी मौजूद है ना, दुनिया में कभी अमन आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तमाम IMF, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF की, वर्ल्ड बैंक की बुनियाद रखने वाले यही लोग हैं ना, इनके साथ ये मसले मसाइल है। खान साहब का यहां तक के मामला है, खान साहब क्या कहते हैं, खान साहब ये कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, बाकी जो चीजें हैं वो गलत सर है। ये हमेशा आप यहूदी की और इस सब सारी बातें होती हैं, ठीक है सर, लेकिन आपको ये बात भी तो सुननी समझनी चाहिए कि फ्रांस जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसका अगर GDP देखें तो वो सबसे कम है, और जितने हमारी तरक्की या हमारे इस्लामी मुल्क निकाल लें, चाहे वो तेल निकाल लें, कुछ भी है, उन सबका भी GDP मिला दिया जाए तब भी फ्रांस से आधे पे पहुंच रहा है। तो सर हम कहाँ पे खड़े हुए हैं हम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आई एम अलाइंड विद यू कि बिल्कुल से एक्चुअल ना हम अपनी अकदारों से हटे हुए हैं, हम अपनी बेस। आज फ्रांस के अंदर बड़े ईमानदार, करप्शन का लेवल क्या है फ्रांस में? 0। ठीक है, एजुकेशन का लेवल क्या है? 100%। ठीक है ना, ये वो चीजें हैं। देखें ये तो वो तभी चीजें हैं जो उन्होंने हमसे ली हैं। वो लोग इतने क्राइम में मुब्तला नहीं है, वो इतनी करप्शन पे मुब्तला नहीं है। हमने ये मुल्क बनाया है इस्लाम के नाम के ऊपर। वाहिद 2 रियासतें इस पूरी दुनिया के अंदर जो दीन के नाम पर बनी है, एक रियासत पाकिस्तान है और दूसरी रियासत इजराइल है। ये दोनों जो है ना वो इस्लाम के नाम पर बनी है। यहां तो अभी भाई कह रहे थे IMF जिस मुल्क में गया है, वर्ल्ड बैंक जिस मुल्क में गया है, वो तबाह और बर्बाद हुआ है, वो कर्जे आप वापस नहीं कर सकते, उस पर सूद इतना है। आपके पास जो है ना जो सूरत हाल है मईशत की, मईशत तो इमरान खान के अलावा कोई और भी हुकूमत आएगी ना, वो बगैर IMF के नहीं चल सकती, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सर, हो। किसकी हुकूमत आएगी? आपको तो साफ नजर आ रहा है किसकी हुकूमत आने वाली है। वैसे मेरे ख्याल से अगर इन दोनों की हुकूमत को आना है ना, तो इन दोनों में से फिर किसी को भी नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ सदारती निज़ाम आ जाना चाहिए। सदारती निज़ाम आ जाए और उस सदारती निज़ाम को हम फॉलो करें। हम लोग क्यों नहीं करते? देखिए जमहूरियत जमहूर से निकली है ना, जमहूर लोगों की बात होती है। ये तो अवाम, जहां लोगों से हुक्मरान आवाम का ख्याल करें, ये जितने भी हमारे अच्छा सर मुझे ये बताएंगे अगले इलेक्शंस में जो नजर आ रहा है, जो बयानिया इनका कामयाब हो चुका है PTI का, इसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट का कितना हाथ होगा? क्योंकि किसी की गवर्नमेंट हटाना तो एक अलग मसला है कि आप ऐवानों में मुदाखलत करें, एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट लाने में कहीं ना कहीं जो है वो किरदार रहता है। तो आपको लगता है कि इस दफा न्यूट्रल ही रहेगी, किसी के साथ नहीं देगी establishment? देखें एक बात, पूरी दुनिया का ये एक सिंगल कुलिया है कि दुनिया की कहीं पर भी हुकूमतें होती हैं ना, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। बगैर इस्टेब्लिशमेंट के कोई हुकूमत आ नहीं सकती और कोई हुकूमत जा नहीं सकती। ये अब हम इसको डिनाई करते हैं, हम कह नहीं सकते ना। अभी जो इस वक्त इमरान खान के साथ क्या मसला चल रहा है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हमारे पास जो सिस्टम बना हुआ है ना हमारी अदालतों का, इमरान, अब अकल ये कहती है कि यार एक बंदा जो वहां से टूट कर आया, वो खामाखाई तो टूट कर नहीं आया होगा, उसको कुछ ना कुछ लालच तो मिला होगा ना। लेकिन इमरान खान ये साबित कर सकता है? नहीं कर सकता साबित, तो वो अदालतों में जाएगा। अभी वो कह रहा है इंटरनेशनल साजिश है, लेकिन ये बात
کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس بات کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے, آج ثابت نہیں کر سکتے. چلیں ٹھیک ہے, اختر آرائی صاحب کی طرف بھی آئیں گے, ایک بریک ہے اور بریک کے بعد اختر آرائی صاحب آپ سے وہی بات کنٹینیو کروں گی کہ جو نگراں وزیر اعظم کا نام آ رہا ہے اس سلسلے میں آگے کیا ہو سکتا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اختر آرائی صاحب. آپ سے ہم پوچھتے چلیں, شہباز شریف صاحب نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہتے, نہ بنے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں قائد حزب اختلاف سے پوچھا جاتا ہے تو یہ مجھے بتائیں, انہوں نے تو منع کر دیا کہ جی میں تو نہیں اس میں کوئی حصہ دار بنوں گا. اب آپ کو کیا صورتحال لگ رہی ہے آگے؟ میں پہلے بھی بتانا چاہ رہا تھا, اگر کہیں تو میں تھوڑا ڈیپتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک فیملی کی پولیٹکس کر رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایکسٹرنل پولیٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل تو کر ہی رہے ہیں. بیسیکلی آپ شاید غور نہیں فرمایا, اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو سی ایم شپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان صاحبزادے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بھی ان کو مل جائے اور وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور آپ مانے نہ مانے کسی حد تک وہ نواز شریف صاحب کو باہر رکھنے میں بھی ان کا جو ہے رضامندی کسی حد تک موجود ہے. اس کی ایویڈنس ہے. وہ آنا چاہتے ہیں, مریم صاحبہ کو جو ہے وہ کراس کرنا چاہتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی 3 بھائی بن گئے اس میں ہمارے زرداری صاحب یا شہباز صاحب یا جو بھی انہوں نے جو الائے کیا, اب اس میں دیکھیں کہ گورنمنٹ کو توڑنے میں یا اس کو بالکل ٹوٹلی ختم کرنے میں, ری الیکشن کروانے میں جو ہے وہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی شامل نہیں ہونا چاہتی. اب ان کے آپس میں اختلافات موجود ہیں مگر اسی میں لے کے یہ بیسکلی اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا اپنے ذاتی سے لفظ کا مقصد ہے صرف پارٹی کے نہیں ہے مگر اس کے اندر ود ان دا پارٹی بھی ہے. ٹھیک ہے, اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ شین بھی ہے. ٹھیک ہے نا, شین بننے جا رہی ہے, فیوچر میں آپ دیکھ لیجئے گا یہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میری ابھی سے فور کاسٹ ہے, اس کی ایویڈنس موجود ہے. بات یہ ہے کہ شہباز شریف بہت گہری باتیں کر رہے ہیں اس وقت, وہ چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہاں پر سرپرائز مل جاتی ہے دوسری طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے. اب قوانین میں گنجائش موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپروپریٹ لا نہیں ہوتا آرٹیکل, مگر اب 5 بھی جو تھا وہ آخر تو وے آؤٹ نکلا نا, قانونی بحران پیدا ہو گیا. اب کیا اگر وہ نامینیٹ نہیں کریں گے کسی کو پرائم منسٹر کے طور پہ تو وہ کیا پرائم منسٹر بنے گا؟ نہیں, بالکل بنے گا. ہاں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیے ابھی. ٹھیک ہے, ان کو بالکل ایک سائڈ پہ, کیونکہ اگر آپ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ان کو نہیں ہونا چاہیے. صاحب تو نہیں آئیں گے نا اب تو, اس میں ایک گنجائش موجود تھی, گنجائش قانون میں موجود تھی, مگر یہ ہے کہ کہتے ہیں نا ایک ویک اٹیمپٹ ہونا, جب قوانین کے تحت ایک کمزور فیصلہ ہو جائے جیسے کہ اسپیکر صاحب نے کیا, تو پھر یہ ہے کہ دوسرا کمزور. اسپیکر صاحب نے بھی بڑے مزے کا کیا کہا کہ سوری صاحب نے آخر میں سارا ڈکٹیشن بولنے کے بعد آخر میں کہہ دیا اسد کیسر. دیکھیے وہ یہ بھی بڑی مزائقہ خیز بات ہے. نہیں, وہ پلان دیکھیں, دیکھیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. وہ بہاف آف بھی کہہ سکتے تھے نا اسپیکر, کیونکہ کہیں تو یہ ہے کہ اسپیکر خود اس طرح کے اس کو رولنگ دیں گے, مگر رولنگ تو انہوں نے دینی تھی, مگر کیونکہ اس کے خلاف بھی عدم اعتماد کی وہ آ گئی تھی. یہ پچھلے کوئی 4 دن کی ڈیولپمنٹ ہے پوری کی پوری. اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیشن تھی, کہہ سکتے تھے پری پلان تھا. پرائم منسٹر صاحب ہاؤس میں آئے نہیں, وہ ڈائریکٹ پی ٹی وی پہنچ گئے یا پی ٹی وی کو وہاں بلا لیا, کیونکہ انہوں نے چند منٹوں میں گیم کرنی تھی. ٹوٹل 15 منٹس کے اندر سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, 3 منٹ کے اندر 4 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ وائنڈ اپ ہو گیا سارا اجلاس. ٹھیک ہے, اور جو خاص رولنگ دینی تھی, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ اسپیچ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب کی. اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے کہا پریزیڈنٹ کو چلا گیا, پتہ چلا جی پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ڈیزالو کر دیا. اچھا, ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جب آ جاتی ہے تو پھر یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے والی بالکل نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, مگر رولنگ آ چکی تھی. دیکھیں بات یہ تھی کہ جب آپ جو ہے اپلائی کر دیتے ہیں, لیکن جب اسپیکر نے سن لی اور رولنگ کو اس نے جو ہے نا نلیفائی کر, اس نے منع کر دیا کہ یار یہ سننے بات ہی نہیں ہے, اور یہ رول آؤٹ کر دیا اس نے رولنگ کو. جب رول آؤٹ کر دیا تو ختم ہو گیا, رولنگ آ گئی. انہوں نے پہلے سے ریٹرن تیار کیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا, انہوں نے اس کو سائن کیا, فوراً فیکس کیا, فوراً وہاں سے آگے فیکس ہو گیا پریزیڈنٹ ہاؤس کو, وہاں سے پریزیڈنٹ نے یکدم جو ہے نا آرڈر پاس کر دیے, پریس ریلیز دے دی. سے ٹوٹل 15 منٹ کا کام تھا. تو یہ سب سے جب انہوں نے کرنا تھا پہلے سے ان کے پاس سولوشن موجود تھا. یہ بیسکلی جو سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو یہ چیزیں پیش ہوئی تھیں, اس کے بعد جب یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ جو میمو ایشو کیا گیا ہے جو بیرونی قوت سے جو ایویڈنس کے ساتھ, بالکل اس کی ایویڈنس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مداخلت
نہیں کرنی چاہیے بیرونی طاقتوں کو کسی بھی حکومت کو توڑنے میں یا وہاں پر اس طرح کی عدم اعتماد لانے میں. سلامتی مگر کونسل آپ اجلاس کی بھی بات کریں، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن کہیں پہ بھی سازش نہیں ہو رہی کہ یا اندر سے کوئی سازش ہوئی ہے، اندرونی سازش کی نہیں بات دیکھیے آپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلی کی باہر بات والوں کر نے- رہے تھے ہاں۔ سر، دیکھیں چلی کی بات کر رہے تھے، وہاں پر پہلے سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ پیسہ چلا. روپیز کی business. دیکھیں یہ پہلے سے پلان ہوتا ہے، آپ کو پتا پلان اے پلان بی چلتا ہے. یہاں جو سپر پاورز ہوتے ہیں نا، اب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے نا، اسٹیبلشمنٹ میں 5 پلرز ہوتے ہیں بیسکلی، 5 قوتیں ہوتی ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. اگر آپ اکثری سائڈ پر جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں فوج کو، مگر آپ صرف فوج کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کہہ کے آپ نام لیتے ہیں، غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو جوڈیشری سسٹم ہے، چیف جسٹس بھی جو ایک پاور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کوئی بھی رولنگ دے دے گا تو وہ قانون بن جائے گی، وہ چیلنج بھی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو یہ 5 بیسکلی ہوتے ہیں جس میں ایک 5ویں جو پاور ہے وہ سپر پاور ہے، جس کے زیر اثر جس بلاک میں ہم ہوتے ہیں ہم ہمیشہ اس کے غلام رہے، تو کسی نہ کسی سپر پاور کے ہم غلام رہے. ٹھیک ہے نا. بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی رشیا کے ساتھ نا، ایک چیز ہونے لگی تھی، مگر کیا ہوا؟ آپ دیکھیں لیاقت علی خان کی ڈیتھ دیکھ لیں آپ دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ایوب خان جب وہاں پر گئے تھے تو اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا تھا. ایوب خان کے جب وہاں امریکہ میں لینڈ ہوئے تھے، میں بتاتی چلوں کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے خود سے جو ہے اپنے ہی وزراء کو فارغ کر دیا اور اپنی ہی اسمبلی کو فارغ کر دیا. یہ بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اشرف غوری صاحب کی طرف چلیں گے. اشرف غوری صاحب، مہنگائی ایک بنیادی عنصر تھا جس کی وجہ سے خان صاحب کے خلاف ایک بیانیہ وجود میں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، جبکہ IMF نے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، کیا کوئی گورنمنٹ ان حالات میں فوری طور پہ کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا جو آنے والی گورنمنٹ وہی سابقہ ہی گورنمنٹ ہوگی نا، کوئی نئے لوگ تو قیادت میں نظر ہی نہیں آ رہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے، اور اگر ہماری آکسیجن روک دی گئی امریکہ کی طرف سے تو ہم کہاں جائیں گے، ہمیں اپنی نسلیں پڑھانی ہیں. تو ان کی تو سوچ میں ہی غلامی ہے نا. دیکھیں، انقلاب جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اس کی سوچ میں ہوتے ہیں. اگرچہ خان صاحب نے اس قوم کو جگایا، دیکھیں ایک سوئے ہوئے انسان کو جگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بات تو جب ہے کسی جاگے ہوئے انسان کو جگایا جائے. تو یہ 22-25 سال کی جو محنت کی ہے نا خان صاحب نے، بڑی ایفرٹس لگائی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن نکالی ہے کہ یہ جو چور ڈاکو ہیں، اور آئیڈیالزم سے چیزیں تو نہیں بنتی ہیں. ٹیم کے بغیر آئیڈیالزم تھا آپ کا، آپ نے جیسے کہا کہ سوچ دے دی، وہ آئیڈیالزم تو سب چیزیں ابھی جو خان صاحب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کی جو فارن منسٹری ہے، جو خارجہ پالیسی ہے، وہ تو بڑی اچھی رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ ڈائریکٹ ایمبیسیڈر کا رول ادا کرتے رہے ہیں محمود قریشی کے ساتھ. لیکن ان کا جو سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو اکنامک اور فائنینشیل منسٹری ہے، جس میں 4 مرتبہ، میرا خیال ہے 3 مرتبہ فائنینس منسٹر چینج ہوئے، پھر IMF کی شرائط پر اسٹیٹ بینک کو حوالے کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ وہ ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مہنگائی کی اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ قرضے ہیں پرانے، اور اس میں ملٹیپلائی بلکہ پلس کر دیں آپ خان صاحب کے جو انہوں نے لیے ہیں، یہ سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے. اب خان صاحب کی توجہ ابھی بھی نہیں ہے، اور آگے آنے والے وقت میں یہ بہت معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو تعلقات، اب آپ بھول ہی جائیں کہ وہ IMF کے پروگرام میں ابھی اور اسی وقت سلائڈ چلی ہے کہ IMF نے پروگرام. بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. اطہر حسین صاحب، آخری کچھ وقت رہ گیا ہمارے پروگرام کا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں کس کی گورنمنٹ آنے والی ہے؟ کچھ پریڈکشن ہی ہم اس وقت کر سکتے ہیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے بھی آپ سے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ ہمیشہ اس کی بنے گی جو پنجاب میں ون کرے گا. آپ سندھ، بلوچستان، KP کے میں آپ کر لیں، لیکن اس میں آپ کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی وفاق کی گورنمنٹ اسی پارٹی کی بنتی ہے جو پنجاب سے کامیاب ہوتا ہے. لیکن اس وقت بیانیہ کامیاب ہوا ہے ان کا، نو ڈاؤٹ. عمران خان نے اپنا بیانیہ کو بہت اسٹرانگ دیا ہے، لیکن جو ایک گراس روٹ لیول پہ جائیں گے نا تو پنجاب سے خان صاحب کا جتنا بہت مشکل ہے ان فیوچر. پنجاب میں آج بھی ووٹ جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف کو پڑتا ہے، اور وہ ان کو پڑے گا. آپ نے ابھی صورتحال دیکھ لی
کہ نہیں وہ اپنے گورنر راج لگانے جا رہے ہیں اس کا بھی ایگزیکٹلی وہ اب یہی ان کے پاس یہی ہے، اور یہ آپ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں گورنر راج لگ جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب کا کوئی آپشن ہے نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پرویز الہی صاحب تو نہیں جیت سکتے، پرویز الہی صاحب نہیں جیت سکتے، یہ انہیں بھی معلوم ہے. جس طریقے سے انہوں نے اپنے معاملے میں ڈیلے کیا تھا اچھا نا. سر کچھ آف ریکارڈ بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس نے مشورہ دیا ان کو کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے؟ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت جو کل جتنا بھی مسئلہ ہوا پرسوں، اس کے پیچھے ایک بہت سینئر ہمارے رکن قومی اسمبلی میں منسٹر بابر احوان صاحب، بابر احوان صاحب اور یہ چودھری صاحب پہلے پیپلز پارٹی کی نئیاں ڈبو چکے ہیں. ہاں وہ، لیکن یہ سارا جو گیم انہوں نے کیا ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں اس وقت نا جو عمران خان نے کیا اس کو یہی سوٹ کرتا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. آپشن سارے کلوز ہو گئے تھے. یہی انہیں ڈکٹیٹرشپ والا جو ہے سوٹ کرتا تھا کہ یہی آپشن ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کیوں وہ بہت لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ واپس آ جائیں گے. ہم پرویز الہی کا فیصلہ بھی تو کتنا ڈیلے کیا ہے انہوں نے. حالانکہ اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیتے تو شاید ترین کے اور علیم خان کے جو نواز شریف کے ساتھ جا کے ان کا پیکٹ ہو گیا. وہ چودھریوں میں اتنی پاور ہے کہ چودھری جو وہاں پینیٹریٹ اپنی رکھتے ہیں پینیٹریشن، اور وہ وہاں سے لوگ نکال لیتے، کیونکہ جب ان کے لوگ وہ توڑ سکتے ہیں تو ان کے لوگ یہ بھی توڑ سکتے ہیں. آخری ون لائن آنسر مجھے دیجیے گا. آپ کو لگتا ہے کہ چودھری نثار صاحب کامیاب ہو گئے اس وقت؟ ان کی سیاست کامیاب ہوئی ہے؟ چودھری نثار صاحب کی سیاست نہیں، چودھری نثار صاحب کی تو کوئی سیاست ہے ہی نہیں. کیا سیاست ہے؟ وہ تو ایک گوشہ نشی ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے وہ ہوئے اس ہیں. وقت کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی واپس اگر آتے ہیں تو خان صاحب کا ساتھ دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ یہ پوچھنا چاہتی ہوں. نہیں دیکھیں اب یہ ان کا ایک تو اتنے عرصے سے سیاست سے باہر ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ فوری طور پر آتے ہیں اور وہ کوئی بڑا جو ہے نا وہ کلین سویپ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ وہاں پہ لیکن آپ اثر و رسوخ کی بات کر رہے ہیں تو چودھری نثار صاحب کا بھی تو پنجاب میں کافی اثر و رسوخ ہے. اثر و رسوخ تو ان کا ہے لیکن چودھریوں سے زیادہ نہیں ہے ان کا. اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اختر آرائیں صاحب فائنل کامنٹ کیجیے گا. چودھری نثار صاحب کم بیک کریں گے، بالکل ان کا پورا پلان ہے، مگر اس حکومت میں نہیں تھا. اب آنے والی جو حکومت ہے اس کا ایک حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا سمپل سنگل لائنر کی بات ہے کہ اس وقت ری الیکشن کے لیے جانا چاہیے، الیکشن کنڈکٹ کرنا چاہیے، 90 ڈیز کے اندر ہونا چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کو اس کے لیے ریڈی ہو جانا چاہیے، بلا وجہ اس میں التوا میں نہیں جانا چاہیے. اگر آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے سپریم کورٹ میں اس کو، آئینی بحران تو ہو گیا. دیکھیے آئینی بحران تو تب کہا جائے نا کہ جب قانون شکنی ہو. قانون شکنی اس میں نہیں ہوئی. آرٹیکل 5 تو ہے نا، وہ بھی تو آرٹیکل ہے نا. کوئی آرٹیکل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی آرٹیکل چھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ آرٹیکل اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ چیز بھی ثابت ہو گئی تھی سیکورٹی کونسل میں کہ بیرونی دباؤ تھا اور ریٹرن میں ڈاکومنٹیشن ہے. مگر اب یہ ہے الیکشن جو چاہتے تھی تمام پارٹیاں، جو پی ڈی ایم بنی تھی، ٹھیک ہے، اس تمام سسٹم کو ختم کر کے ری الیکشن کرنے میں تو وہ ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ نتائج کم و بیش سیم ہوں گے، تھوڑی بہت سیٹوں کی پلس مائنس کے ساتھ نتائج بھی سیم ہوں گے. سر کہاں کھڑے ہیں سب؟ مولانا صاحب کا جو کردار ہمیشہ رہا ہے وہ وہی رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ان کو آئندہ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم پریزیڈنٹ شپ کے لیے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. 2 پارٹیوں نے یقین دہانی دلوائی تھی کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہم آپ کو پریزیڈنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو ان کے پاس ابھی ہے. باقی ان کا آپ کو پتا ہے جیسے وہ پہلے تھے ویسے ہی ابھی ان کا کردار رہے گا. مگر الیکشن میں جانا بہت ضروری ہے اور سب کو مان لینا چاہیے. جو اس حکومت کو توڑنا چاہتے تھے، اس کو ڈیزالو کرانا چاہتے تھے، اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اب وہ خود سلیکٹڈ ہیں. کیا وہ رہنا چاہ رہے تھے؟ اب یہی تو بڑی بات ہے. یا کیا ان کو امید نہیں ہے؟ کیا عمران خان کو امید جاگ گئی ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ الیکشن میں جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام کے پاس جانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر مہنگائی عمران خان نے کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس 150-55 سیٹیں تھی، اللہ کر کے 50 بھی نہ ہو. میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں. آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ وہ شخص تو نہیں ڈر رہا. اس کا مقصد کیا ہے؟ میری دعا نہیں لگے گی. جس کا جو عمال نامہ ہوگا وہ وہی لگے گی. عوام کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیوں نہیں پیپلز پارٹی دوبارہ جانا چاہتی؟ کیوں نہیں مسلم لیگ نون نہیں جانا چاہتی؟ یا جتنی بھی 11 پارٹیاں ہیں وہ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ ان کو کیا پرابلم ہے؟ جائیں عوام کے پاس. آپ کی باتوں سے بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جاتے جاتے طاہر حسین صاحب سے ایک سوال میں پوچھ لوں، حالانکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے. ایم کیو ایم کا مستقبل بتا دیں. ایم کیو ایم کا مستقبل تو زیرو ہے بغیر الطاف حسین کے. اگر الطاف حسین ہے، دیکھیں انہوں نے جو حرکت کی ہے، دیکھیں اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. یہ جو حرکت کرنے کے بعد
اب نہ گھر کے نہ گھاٹ کے بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے بڑا کریٹیسائز کیا ہے. ایم کیو ایم صرف اور صرف اگر دوبارہ سے اس کا ریوائول ہے تو بغیر الطاف حسین کے ایم کیو ایم نہیں ہے. یہ ریکارڈ اور یہ ہمارے مطلب اچھا ہو بھی سکتا ہے ایسا کہ وہ آ بھی جائیں, ایسا بھی نہیں ہو آئے نہ آئے, لیکن ان پہ جو پابندیاں لگی ہوئی, ان کی تحریر پہ, ان کی تقریر پہ, ان کی تشہیر پہ پابندیاں لگی ہیں. میرے خیال سے ابھی 2 دن پہلے کسی نے پٹیشن بھی دائر کی ہے کہ میں ایک عام شہری ہوں اور عام شہری ہونے کی حیثیت سے میں ان کی تقریر آواز سننا چاہتا ہوں, اور وہ سماعت کے لیے ایکسیپٹ بھی ہو گئی ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے, ان لوگوں نے ایم کیو ایم پاکستان نے الطاف حسین والی ایم کیو ایم جو حقیقت میں وہی ایم کیو ایم تھی اس کو اور مضبوط کر دیا ہے, نئی زندگی دے دی ٹھیک ہے. ہے سر. اشرف غوری مجھے سنگل لائنر کہنے دیجیے گا, یہ بات یاد رکھیے کہ آئندہ کی سیاست میں جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں, وہ 5 طاقتیں جو ہے نا وہ اس وقت نیوٹرل ہیں. چاہے وہ امریکہ ہے, وہ کچھ نہیں کر سکے گا 4 دوسری طاقتوں کے بغیر. اب سیاستدان ہی ہیں, ان کے پاس ہی ہے الیکشن میں جائیں اور خود آئیں. ٹھیک ہے سر. اشرف غوری صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا, کیا سمجھتے ہیں اس وقت ملک کی صورتحال کے حوالے سے؟ آخری کامنٹ چاہتی ہوں. دیکھیے, آخری کامنٹ میں ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بہت آسان ہے یہ آ جائیں ایسڈ بیس اور ایک اسلامک اکانومی پہ آ جائیں. یہ سی پیک جو بنا رہے ہیں اس کو ایسڈ بیس کر دیں, یہاں سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنا قرضہ بھی ہم اتار سکتے ہیں اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے شکنجے سے نکل سکتے ہیں. بہت سارے ایسے پلان ہیں, ماڈلز ہیں, اس پر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور سلوشن موجود ہے, لیکن یہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. ان کی کیبنٹ میں جو لوگ ہیں سارے امپورٹڈ ہیں, باہر سے بلائے گئے ہیں. آئی ایم ایف کی سب سے پہلے تو انہیں فارغ کریں. سر اگر آپ کو کیبنٹ میں شامل ہونے کی آفر ہوگی تو کریں گے, چاہے وہ عمران خان کے پلیٹ فارم سے ہی ہو. میری ایک ان کے مشیر سے ملاقات ہوئی تھی ایک پی سی ہوٹل میں, اور یہ جی وہاں میری بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے, ایڈوائزر سے, اور میں نے پورا تفصیل سے سارا معاملہ ان کے آگے رکھا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے آگے اسلامک موڈ آف فائنینس کا مقصد یہ کہ وہ امریکہ کی موت ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو کنگال کرنا ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہے گا. جیسے بھائی نے کہا کہ یہودی ایجنڈا ہے اور وہ اسی طرح پھنساتے ہیں تمام ممالک کو. جہاں پر پہلے وہاں بمباری کرتے ہیں, اس کو تباہ کرتے ہیں, پھر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, ان کو قرضہ دیتے ہیں, پھر وہاں سے کماتے ہیں. یہ انٹرنیشنل دکان کبھی بند نہیں کریں گے, کسی صورت بند نہیں کریں گے. میں بات تو مانوں جب وہ ایبسولوٹلی ناٹ آئی ایم ایف کو بولیں, تب میں سیلوٹ کروں گا. بہت شکریہ اشرف غوری صاحب, اختر آرائی صاحب, طاہر حسین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہی بات کہوں گی کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. بعض اوقات یہ بات دل سے کہنی پڑتی ہے, دل سے الفاظ نکلتے ہیں. اس وقت جو ملکی صورتحال ہے, خوشیاں ایک طرف بنے, غم دوسری طرف بنے, یا دونوں پارٹیز نیوٹرل ہو کے بات کریں. اس وقت وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.